کو سستی کی عادت پڑ جاتی ہے. اور ایسے ایسے پوستی میرے علم میں ہے کہ ان پوستیوں کی آپ زندگی دیکھو, آپ بولو گے یار نہ یہ کمبخت دین کے رہے نہ یہ کمبخت دنیا کے رہے. ایک واقعہ ذہن میں آیا, بالکل ہی نکل گیا. ہاں ابھی وہ واقعہ ہوا یہ کہ ایک پرانا واقعہ, یہ بھی قریباً 7-8 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. وہ بندہ کیا تھا کہ جی اس کو ضرورت تھی, اس کی غریب آدمی تھا. میں نے اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کیا, ہر مہینے میں کچھ تعاون کرتا تھا. تو پھر میں نے اس کو بولا یار تم جوان آدمی ہو, تمہیں زکوٰۃ کے پیسوں پہ نہیں پلنا چاہیے, میں تمہیں 1-2 ریڑیاں خرید دیتا ہوں, تم ٹماٹر خربوزہ وغیرہ لگاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو زکوٰۃ سے ریڑی خرید کے دے دی. کسی نے دیے ہوئے تھے زکوٰۃ کے پیسے, مجھے کوئی مستحق ملے, میں نے کہا یہ بہترین مستحق ہے, اس کو 2 ریڑیاں میں نے اس کو خرید کے دے دی. بھائی تو اب یہ ریڑیاں لگا, اور کچھ پیسے دے دیے پہلی دفعہ ٹماٹر لانے کے لیے. ٹماٹر تھا, خربوزہ مجھے یاد نہیں, میں نے کہا یہ بیچتے اور کماتا جا. اللہ کا فضل ہے, اس کا کام چل پڑا. 2-4 مہینے تک نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے, میں نے فون کر کے پوچھا, کہہ رہے میرا کام چل گیا. ماشاءاللہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک دن کیا ہوا, وہ کہیں میں بیٹھا ہوا ہوں کہیں کھانا پینے کے لیے, پہلے میں آؤٹنگ کے لیے نکلتا تھا, اب تو بہت مشکل ہو گیا. مجھے کہیں نظر آیا, میں نے کہا یار بہت دن سے تم سے رابطہ نہیں ہوا. کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا ہوا تھا, اب آیا ہوں ماشاءاللہ. میں نے کہا واہ واہ, ملا میں زبردست. مجھے خیال ہوا کہ اب اس کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا الحمدللہ کہ بیوی بچوں کو بھی دے کے جا رہا ہے, گھر میں بھی دے کے جا رہا ہے, اور 4 مہینے کے لیے بھی بولو نکل رہا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ, ویل ڈن. یہ واقعہ میں یہ کہانیاں سنانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا بات آئی گئی ہوگی. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا ہے, تبھی تو نکل گیا. 2-4 دن کے بعد میرے پاس آیا, وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے. یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا بات؟ یار وہ اصل میں چونکہ تبلیغ پہ گیا تھا نا, اس دوران تو دھندا وندہ تو کوئی ہو نہیں سکا, تو آپ نے ریڑیاں دی تھیں, تو ایسا ہے کہ وہ نا تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے. میں نے کہا مجھے شکل دکھائی نا, کوئی اور مسئلہ ہوتا نا تو فلم دیکھنے نکل جاتا نا, فلم دیکھنے, اللہ معاف فرمائے, چرس میں لگ جاتا. میں کہتا برائی میں پڑ گیا, پیسے اڑا دیے, تو میں سوچ سکتا تھا. تو گیا کیوں تبلیغ میں؟ تبلیغ کیا اپاہج بنانے کے لیے, لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے کیا؟ وہاں تو سکھایا جا رہا ہے اللہ سے مانگو, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ تو دین کو تم بدنام کر رہے ہو نا. 4 مہینے لگا کر آ کے بھیک مانگ رہے ہو کہ 4 مہینے کام دھندا نہیں کر سکا. اس سے بہتر ہے بھائی تو ٹماٹر کی ریڑھی لگا لیتا, نہ مچ جاتا, سہروزے میں بھی مچ جاتا. بھیک مانگنا کیا ہلکا جرم ہے کیا اسلام میں؟ تبلیغ تو سکھاتی ہے انسان کو استغنا. جہاں تبلیغ انسان کو بھیک مانگنا سکھا رہی ہو, ایسی تبلیغ کیا ہے بولو؟ حرام ہے, ناجائز ہے. وہ تبلیغ کے اکابر بھی روک دیتے اس کو, اگر پتا ہوتا نا اس کمبخت نے جا کے. اب لوگ تبلیغ والوں کو بدنام کرتے ہیں, بھائی ان بزرگوں کو کیا پتا اس کے بارے میں؟ وہ تو اتنا استغنا سکھاتے ہیں کہ دوسرے کے خرچے پہ سہروزے کی جماعت میں نہیں آپ کو نکلنے دیتے تبلیغ والے. آپ کسی کو پیسے دے کے جماعت میں نکالو, کہیں گے نہ, کوئی بالکل پابندی ہے. تبلیغ میں تو اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. آپ سہروزے کے لیے نکلے ہو, لوگوں کی دعوتیں جا کے پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دو, اس کو برا سمجھتے ہیں وہ لوگ. یہ جو دعوتوں کا ماحول چل رہا ہے نا, جماعتیں آتی ہیں, لوگ دعوتیں, تبلیغ میں اکابر اس کو پسند نہیں کرتے, بولے ان کا اپنے خرچے پہ کھاؤ. اور اتنا زبردست سیٹ اپ ہے, اور اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو کہ کل جا کے لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں گا. بہت بری حرکت ہے. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا پتلی گلی سے فوراً نکل, بھوک سے مرے گا تو خود اب تو ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا, کیونکہ میں نے دے دیا نا اگلی دفعہ پھر چلے پہ. تو یہ وہ چلا, یہ 4 مہینے نہیں ہے جو تبلیغ والا, یہ ہے تھک گئے ریڑھی لگا کے ٹماٹر بیچ کے تھوڑا سا لائف میں انٹرٹینمنٹ. اب وہ کیا انٹرٹینمنٹ, وہ نائٹ کلب میں تھوڑی جائے گا, اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے, ٹماٹر سے اتنا تھوڑی کمائے گا. تو کہتے چلو یار تبلیغ میں تھوڑا سا ماحول چینج کرنے سے بھی تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا, تھوڑا انٹرٹین کرتا ہے انسان کو سفر بھی. تو یہ وہ والا تبلیغ ہے. تو ایسے میں نے دیکھے کچھ بچے جو پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے ہیں, تبلیغ میں. شوہر بیوی کے نان نفقے اور روز کی چک چک سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہا ہوتا ہے, تبلیغ میں. بوڑھا آدمی ہے, گھر میں بچے خدمت نہیں کر رہے, کہتا ہے چلو تبلیغ میں نکلو, وہاں خدمت گزار. بولتے کیوں نہیں ہو, مجھے ویسے غصہ آ رہا ہے, وہ بول نہیں رہے. بعض ایسے بھی ہے, بوڑھا آدمی ہے, کوئی خدمت کے لیے گھر میں ہے نہیں, چل بھائی کہاں نکل, تبلیغ میں نکل, وہاں خدمت تو فری پھوکڑ میں ہو جائے گی. بچے بھی ابا کو سال کے لیے بھیج دیتے ہیں, پیسے لے لو ابا,
وہ کریں گے. حج میں ایسا ہوا, یہ بغیرتی لوگ کر رہے ہوتے